السلام علیکم ناظرین، پروگرام صحت کی باتیں میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج اپنے پروگرام میں ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ ملک پاکستان کے مشہور و معروف اور بے اولادی کے نام اور معالج حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر صاحب ہیں۔ ہم ان کے مشکور ہیں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اس پروگرام میں تشریف لائے۔ تو آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بتائیے گا جریان کسے کہتے ہیں اور اس کی وجوہات کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ جریان کے معنی جاری ہونا یا بہنا کے ہیں۔ طبی اصطلاح میں عام طور پر منی کے بلا ارادہ یا بلا ضرورت بہنے کو جریان کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے سپرموٹوریا کہتے ہیں، جو کہ دو یونانی الفاظ کا مرکب ہے۔ ایک لفظ سپم جس کے معنی تخم کے ہیں اور دوسرا ٹوریا جس کے معنی بہنے کے ہیں۔ چونکہ منی انسان میں تخم کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس کے بہنے کو جریان یا سلان منی اور عام ہماری زبان میں دھات آنا کہتے ہیں۔ جریان کی صورت میں منی مباشرت بغیر خواہش، بغیر ارادہ اور اکثر نشار کے بغیر بہنے لگتی ہے۔ عموماً پیشاب یا پخانے کے وقت، پیشاب سے پہلے یا بعد میں سفید لیسدار مادہ خارج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شہوانی خیالات یا کپڑوں کی رگڑ سے جریان کی شکایت شروع ہو جاتی ہے، اور دور حاضر میں اکثر نوجوان جریان کے مرض میں مبتلا ہیں۔ جلک، مشزنی، ذکاوت عز، گرم اشیاء کا زیادہ استعمال، کثرت مباشرت، سوزاک، پیشاب کی جلن، فحش خیالات، فحش لٹریچر، فلموں کا دیکھنا، پیٹ کے کیڑوں کا ہونا وغیرہ اس بیماری کی وجہ بنتے ہیں۔ اس مرض میں منی یا منی کی شکل میں رطوبتیں بغیر ارادہ اور جمعہ کے عضو خاص سے بیداری کی حالت میں خارج ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو مرد جریان کے مرض میں مبتلا ہیں ان میں کون سے علامات پائی جاتی ہیں؟ جریان کی علامات مختلف اسباب کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ پخانے یا پیشاب کے بعد یا پخانے کے وقت زور لگانے سے منی کے چند قطرے خارج ہوتے ہیں، لیکن مرض بڑھنے کے ساتھ ساتھ زور لگائے بغیر بھی پیشاب یا پخانے کے وقت منی خارج ہوتی ہے۔ مریض کاہل اور سست ہو جاتا ہے، بعض اوقات معمولی تحریک پر بھی انزال ہو جاتا ہے، اسے خاص سکڑا ہوا اور سر درد رہتا ہے، خصیے یعنی ٹیسٹیکل چھوٹے اور لٹک جاتے ہیں، خوراک خواہ کتنی ہی کھائیں طاقت ذرا نہیں بخشتی، قوت جمع دن بدن کمزور ہو جاتی ہے، جمع کی لذت برائے نام رہ جاتی ہے۔ اس مرض کی خاص علامات بھی پائی جاتی ہیں۔ جس شخص کے ہاتھوں کے ناخنوں کا پچھلا حصہ بلا خون یعنی سفید ہو جائے تو خیال کر لینا چاہیے اس کو جریان ہے۔ جتنے چاول کی مقدار ہو اتنے ہی سال سمجھ لیں۔ یہ پختہ علامات اس کے بڑے اسباب یعنی ماسٹربیشن، اقلام بازی، کثرت جمع ہے، کیونکہ ان افعال سے عضو ذکیل حس یعنی سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جریان منی یعنی سپرموٹوریا کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بیماری کے اسباب یہ ہو سکتے ہیں کہ منی پر موجود اعصاب میں تحریک اور سوزش کا ہو جانا، گرم اغذیہ کا زیادہ استعمال کرنا، پیشاب میں پیپ یعنی پس کا آنا، پیشاب میں زروں کا آنا، مثانے کی نالی میں سوزش ہونا، پیٹ میں کیڑے ہونا، اکثر قبض کی شکایت رہنا، فحش خیالات، فحش لٹریچر اور فلمیں دیکھنا، اور پراسٹیٹ غدود کی سوزش ہونا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا جریان کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ جریان کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 جریان منی، نمبر 2 جریان ودی، نمبر 3 جریان مزی۔ جریان منی جریان کی یہ قسم باقی دونوں اقسام سے زیادہ خطرناک ہے۔ منی ہضم میں چارم کا فضلہ ہے جو غذا کھانے کے 72 گھنٹے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یہ تمام جسم کی روح یا عطر ہے جو کہ تمام جسم کے رگ و ریشہ کے سے کشید ہو کر نکلتا ہے۔ اس کی وجہ سے منی جسم سے خارج ہونے سے کمزوری ہونے لگتی ہے۔ اگر اس کی حفاظت کی جائے تو جسم طاقتور ہو جاتا ہے۔ اس بیماری میں مریض کو قبض ہو جاتی ہے، وہ پخانے کے وقت زور لگاتا ہے تو 3-4 قطرے منی کے نکل جاتے ہیں۔ یہ مرض آج کل اس کثرت سے ہے کہ ہم 95% بھی کہہ دیں تو بلا مبالغہ نہیں ہے، بلکہ 4-5% نوجوان ہی اس سے بچے ہوئے ہوں گے۔ جریان ودی سفید رطوبت جو کہ پیشاب کی نالی صاف کرنے کے لیے پہلے ذرا سی نکلتی ہے اور پیشاب کی تذابیت اور جلن کو دور کرتی ہے، اسی رطوبت کو ودی کہتے ہیں۔ جب ان تینوں میں سے کسی ایک اخراج حد سے بڑھ جائے تو جریان کہلاتا ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک جریان المنی ہے۔ جریان مزی جریان مزی وہ سفید رطوبت جو کہ نعوذ یعنی خواہش جمع کے وقت پینس کے منہ پر آ جاتی ہے۔ اس کے قلیل اخراج سے تو کمزوری نہیں ہوتی، البتہ اگر ہر وقت نکلتی رہے تو کمزور بنا دیتی ہے۔ اس کے اخراج کی حقیقت یہ ہے کہ منی کی حدت سے پیشاب کی نالی تر رہے تاکہ منی کی حدت سے پیشاب کی نالی میں رکاوٹ یا سوزش نہ ہو جائے، جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کا اخراج ایک فطرتی عمل ہے۔ جب تک ایک شخص لذت کی حالت میں رہے گا اس وقت تک مزی کا اخراج ہوتا رہے گا۔ جو لوگ ضرورت سے زیادہ وقت لذت میں صرف کر دیتے ہیں، ظاہر ہے ان لوگوں میں اس رطوبت کا اخراج بھی زیادہ ہوگا، گویا اس کی زیادتی ہر شخص کے جذبات کی زیادتی اور حصول لذت پر منحصر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کیا جریان کا مرض قابل علاج ہے؟ جی ہاں،
تاثیر لیبارٹریز میں جریان کے مرض کے علاج میں عوارض کا خیال رکھا جاتا ہے۔ متواتر تجربات کے بعد تاثیر لیبارٹری نے جریان کے لیے بڑی مؤثر دوا تیار کی ہے۔ اس کی بڑی خوبی یہ ہے اس سے جریان نہ صرف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے بلکہ مادہ منویہ سیمن میں گاڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے، نیز اعصاب اور دل دماغ کو تقویت ملتی ہے اور وہ مقوی دوائیں استعمال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جوانی میں کی گئی غلط کاریوں کے مہلک اثرات جسمانی نظام کی تباہی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کثرت مباشرت سے جنسی غدود اپنا فعل صحیح طور پر انجام دینا بند کر دیتے ہیں، جس کے سبب صورت انزال، قوت دباؤ میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، کلیدی مادے کمزور پڑ جاتے ہیں، انسان وقت سے پہلے بوڑھا نظر آنے لگتا ہے، خواہش مباشرت ختم ہو جاتی ہے، ہر قسم کے جریان کے لیے اکسیر اعظم ہے۔ صدہ مریض اس کے استعمال سے اپنی مراد پا چکے ہیں۔ یہ منی اور مزی کو روک کر اسے گاڑھا بنا دیتا ہے۔ اس کا استعمال جریان کی ہر قسم کی منی اور مزی کو جڑ سے اڑا دیتا ہے۔ جلک زدہ کے لیے منی کو بڑھانے اور گاڑھا کرنے والی اس دوا سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ شوگر کے مریض بھی قوت خاص کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جریان کثرت مباشرت سے کھوکھلے جسم کو دوبارہ جاندار بنا دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو مرد جریان کے مرض میں مبتلا ہیں، ان مردوں کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جس سے وہ اس مرض سے بآسانی باہر نکل سکیں؟ جریان کے مریض کا ان احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ گرم اشیاء مثلاً مرغ، انڈا، مچھلی، گائے کا گوشت، تکے، چائے اور منشیات وغیرہ سے مکمل پرہیز کریں۔ ہلکی ورزش اور پیدل چلنا مفید ہے۔ زیادہ دیر تک سائیکل اور گھوڑے کی سواری سے پرہیز کریں۔ فحش خیالات، فحش لٹریچر اور فلموں سے بچیں۔ لوٹے میں پانی ڈال کر اسے تناسل یعنی پینس اور ٹیسٹیکل پر ڈالیں۔ گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم تازہ پانی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب، جریان کے مریضوں کو کون سی اشیاء کھانی چاہیے اور کون سی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے؟ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ جریان کے مریض غذا میں کدو، ٹنڈے، خرفہ، مولی، گاجر، شلجم، چنے کا شوربہ، مونگ کی دال، سنگھاڑا اور فروٹ میں ناشپاتی، میٹھا، کینو، سیب، مالٹا وغیرہ استعمال کریں۔ ڈاکٹر صاحب، جو مرد جریان کے مرض میں مبتلا ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی علاج موجود ہے جس کو استعمال کر کے وہ اس مرض سے بآسانی نجات حاصل کر سکیں؟ جی بالکل، ایسے پریشان لوگوں کے لیے ہمارے پاس علاج موجود ہے۔ ہمارے حکماں، ڈاکٹر اور سائنسدانوں کی برسہ برس کی ریسرچ کے بعد ایک ایسا کورس تیار کیا ہے جس کو استعمال کر کے جریان، اطلام اور ذکاوت حس اور مدانہ کمزوری کے تمام مسئلے کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے، وہ بھی کسی سائیڈ افیکٹ کے بغیر۔ اس کورس کا نام ہے تاثیر الماس طلائی مقوی خاص سپرموٹوریا جوائے خاصل خاص ہربل جریان کورس پلس طلع متول خاصل خاص جوائے ناامیدی، مایوسی اور پریشانی، ان سب کا حل اب آپ کے پاس آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک کمال قدرت ہے کہ انسان جتنی جنسی خواہش کی تکمیل کے بعد بھی اپنے آپ کو بھوکا تصور کرتا ہے۔ جنسی ملاپ کی تکمیل سے مراد طرفین یعنی مرد اور عورت کا برابر لطف اندوز ہونا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو اس میں مرد کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ جنسی ملاپ کے لیے اسے تناسل سخت ہونا ضروری ہے، یعنی اس میں شدید تناؤ ہو، ورنہ عورت جنسی تسکین سے محرومی کا شکار رہے گی۔ اس میں اضافی طلع دیا جاتا ہے جو بے پناہ طاقت اور امساک پیدا کر کے لمحات عروسی کو پرسرور بناتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جیون ساتھی خوبصورت، طاقتور اور صحت مند ہو۔ جوانی جوش اور مستی کا نام ہے۔ جوانی میں جنسی جذبات مچلتے ہیں۔ ہر انسان جنسی ملاپ کا خواہش مند ہوتا ہے۔ شادی سے قبل مرد حضرات مجھ زنی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کمزور ہو جاتا ہے اور مردانہ قوت بھی کمزور ہوتی ہے۔ تمام مردانہ خامیوں اور خابیوں کو دور کر کے آپ کو بھرپور اور مردانہ طاقت فراہم کرتا ہے۔ تاثیر الماس طلائی مقوی خاص سپرموٹوریا جوائے دار خاصل خاص جریان کورس پلس طلع متول جوائے دار ایک قدرتی اور نایاب اجزاء پر مشتمل ہربل دوا ہے جو آپ کو کھوئی ہوئی توانائی کو دوبارہ بحال کر کے خوشگوار ازواجی زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ پینس کے اندر اریکشن، سٹفنس اور ڈوریشن پیدا کر کے اس کو چٹان کی طرح مضبوط کرتا ہے۔ بے پناہ طاقت اور امساک پیدا کر کے جلک، اغلام بازی اور جریان کے باعث کمزوری اور ڈھیلے پن کا مستقل خاتمہ کر دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو مفید باتوں سے آگاہ کیا۔ اللہ حافظ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ جی تو ناظرین، یہ تھے حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر صاحب، جنہوں نے مفید باتوں سے آپ کو آگاہ کیا۔ امید کرتے ہیں آپ ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ Welcome to Taysir Dawakina, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m., Friday off.
Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taseer, consultant sexologist, alternative medicine, specialist expert male and female, infertility chairman Taseer Patient Welfare Society. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taseer, 0334-955-2889, 0300-955-2889, 0321-955-2889. You can contact to Taseer Medical Board, Hakeems and Lady Doctors for consultation about the old, complicated, and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390. For free consultation. Erection stiffness, duration, erectile dysfunction, loose erection, please contact on these numbers. 0332-5607654, 0331-5607654. For free consultation. Regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis, please contact on these numbers. 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation, women health issues, lecorrhea, periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight gain. Please contact on these numbers. 0336-5777696. For female consultation, women health issues, height, lecorrhea, periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers. 0336-5777697, 0332-1500540. Consultation and guidance for chronic and critical issues. 0332-1500548, 0332-1500549. Address: Taseer Dawakina and Taseer Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached, Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taseerdawakina.com, www.taseerlabs.com, www.drtariqtaseer.com, www.taseerlab.com, www.taseerherbalpharma.com.